بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے کلمہ گو گمراہ لوگوں کو اہل کتاب سمجھا جائے، کیونکہ اہل کتاب وہ ہوتے ہیں جو آسمانی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، مگر عملاً ان کے عقائد و اعمال اپنی کتاب کے خلاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس امت کے کلمہ گو گمراہ لوگوں کو بھی اہل کتاب سمجھا جانا چاہیے، اور کسی مسلم تنظیم کے افراد کو ان گمراہ لوگوں کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کرنے کی بجائے وہی معاملات کرنے چاہیے جو یہود و نصارہ اہل کتاب کے بارے میں قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو امت جو مشرق و مغرب کے اندر پھیلی ہوئی اور جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اقرار کرتی ہے، اور اس کے جو ایمان کے بنیادی چیزیں ہیں، اللہ کے اوپر ایمان، رسولوں پر، کتاب پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اس کا اقرار بھی کرتی ہے، گو کہ ان کے جو نظریات ہیں ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے انحراف موجود ہے، لیکن کیا ان انحرافات کے باوجود گمراہیوں کے باوجود ان کو اہل کتاب سمجھا جائے گا اور ان کے ساتھ معاملہ وہی رکھے جائیں گے؟ قرآن و حدیث کی نظر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ آج اس کلمہ گو امت کے اندر جو مختلف کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، خطائیں پائی جاتی ہیں، یا کچھ گمراہی کی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، کیا ان کی بنیاد کے اوپر ان کو اہل کتاب سمجھا جانا یا ان کے ساتھ اہل کتاب والے معاملات کرنا اس کی کوئی رخصت ہے؟ تو سب سے پہلا سوال تو یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس رہنمائی کے لیے موجود ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے جو کچھ آنے والے فتنے تھے، جو اس امت کے اندر پیدا ہونے والی خرابیاں تھیں، ان تک کی بھی پیش گوئی پہلے سے فرما دی تھی۔ یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ بِسُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم کے اوپر چلو گے، جس طریقے سے گز کے برابر گز ہوتا ہے، بالشت کے برابر بالشت ہوتی ہے، یعنی قدم بقدم ان کے نقش قدم کے اوپر چلو گے۔ تو صحابہ کا میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہلوں سے مراد یہود و نصارہ ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا فمن، تو اور کون ہے؟ یعنی آپ نے اس امت کی خرابی گمراہی کی یہاں تک کی نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ امت قدم قدم ان کے ہو بھی چل سکتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ساری امت اس کے اوپر چلے گی، لیکن کچھ لوگ چلیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب جو ہے صحابہ کرام سے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ، یعنی تم چلو گے، یعنی خطاب صحابہ کرام سے ہے، مراد پوری امت ہے۔ یعنی ایک وقت آ جائے گا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے نقشے کے اوپر چلیں گے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو پورے قرآن مجید میں یا ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی جہاں آپ نے یہ فرمایا ہو کہ ان کو اہل کتاب سمجھا بھی جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل کتاب ہیں کون۔ قرآن مجید کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے اہل کتاب، تو ہمیں سب سے پہلے اس اصطلاح کا معلوم ہونا چاہیے، درست مقام معلوم ہونا چاہیے کہ اہل کتاب ہیں کون۔ جزیرۃ العرب کے اندر اس وقت دو قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ تھے جن کو مشرکین عرب کہا جاتا ہے، اور ان میں اکثریت بنو اسماعیل کی تھی۔ ان کے پاس کوئی بھی آسمانی کتاب موجود نہیں تھی، یہ امیین بھی کہلاتے تھے۔ یہ امی کہلانا ان کے لیے کوئی عیب کا یا کوئی تحقیر کا لفظ نہیں تھا، کیونکہ ان کے لیے عمومی اس بات کی یہ علامت تھی کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی صحیفہ نہیں ہے۔ وہ صحیفہ جو اسماعیل علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان کے پاس منتقل ہوا تھا، اس کو بھی ضائع کر چکے تھے۔ اب حقیقت میں ان کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے اختلافات کا فیصلہ کرتے یا عقائد و نظریات جس میں اخذ کر سکتے۔ اور ان کے مد مقابل وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے اپنے آپ کو پیروکار کہلاتے تھے، جن کو یہود کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید ان کو یہود کہا بھی گیا ہے۔ اور کچھ وہ تھے جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہلاتے تھے۔
ان کو نصارہ کہا گیا ہے، اور قرآن مجید میں ان کو اہل کتاب بھی کہا گیا، ان دونوں کو، یعنی نصارہ کو الگ سے اہل الانجیل بھی کہا گیا اور یہود کو اہل توراہ بھی کہا گیا، اور ان کو مجموعی طور پر اہل کتاب بھی کہا گیا۔ تو قرآن مجید میں یا احادیث میں جہاں کہیں بھی لفظ اہل کتاب استعمال ہوا تو اس سے مراد بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی دیر کیے ہوئے انسان فوری سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مراد ان دو گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ ہے، یا وہ یہود ہے یا نصارہ ہے۔ اچھا، اب چونکہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کے مد مقابل بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اہل کتاب، یعنی اصطلاح بن گئی نا، یعنی عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ کافر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کی کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جب اہل کتاب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد لازمی نہیں کہ وہ کافر بھی ہو۔ کوئی قرآن مجید کے اندر بھی جب یہ لفظ استعمال ہوا ہے اہل کتاب تو وہاں بتا دیا گیا کہ سارے اہل کتاب جو ہیں وہ کافر نہیں ہیں، سارے اہل کتاب موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منحرف نہیں ہو چکے، گو کہ اکثریت ان کی تھی، اس کے اوپر فخر بھی کرتی تھی اور جمی ہوئی تھی اپنے ان غلط عقائد کے اوپر، شرکیہ یا کفری عقائد کے اوپر جمی ہوئی تھی، لیکن سارے نہیں تھے، ان میں کچھ لوگ تھے، لیکن کہا ان کو بھی اہل کتاب گیا کیونکہ اصطلاح تھی۔ اس سے مراد یہ تھا کہ یہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کو ماننے والا ہے، ان کتابوں کو ماننے والا ہے۔ اب وہ نام نہاد بھی ہو سکتا ہے، حقیقی بھی ہو سکتا ہے، کہا دونوں کو اہل کتاب گیا۔ یعنی اس کے لیے ہم قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں آیت ہے، آیت نمبر 113 سے 115 تک یہ آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب، کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ یعنی اگر کوئی لفظ اہل کتاب سنتا ہے تو کوئی سمجھ لے کہ اس سے مراد شاید اہل کتاب سارے کے سارے کافر ہیں، یا سارے کے سارے اہل کتاب جو دین عیسیٰ سے، دین موسیٰ علیہ السلام سے منحرف ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، لیسوا سواء من اہل الکتاب، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسی امت موجود ہے، ایسی قوم ان کے اندر موجود ہے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، آناء اللیل وہم یسجدون، راتوں کو یہ اپنی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کا پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے منع کرنے والے ہیں۔ وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور یہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں تگ و دو کرنے والے ہیں، دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین میں سے ہیں، یہ اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، ان میں سے جو کوئی بھی بھلائی کا کام کرے گا فَلَن يُكْفَرُوهُ، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ سارے اہل کتاب کو ایک ہی ترازو کے اندر نہیں تولا گیا، یعنی اہل کتاب کے اندر بھی صالحین بھی تھے، اللہ کی کتاب کے تقاضے پورے کرنے والے تھے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والے تھے۔ اب اسی سورہ آل عمران کی 199 نمبر آیت میں ہم آ جاتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پھر اسی بات کو دوسرے انداز سے بیان فرمایا گیا۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی دونوں کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آخری نبی کی امت کے مسلمان سے بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لائے، قرآن مجید پر بھی ایمان لائے، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ان کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خاشعین للہ، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں،
لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور یہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے معاوضے کے بس بیچنے والے نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کو چھپانے والے نہیں ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے میں بہت تیز ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ سورہ آل عمران ہی کی آیات ہیں، یہ بھی بیان کر رہی ہیں کہ ٹیگ آپ دیکھیں وہاں بھی اہل کتاب کا لگا ہے، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ یا یہود سے تھا یا نصارہ میں سے تھا، ٹیگ وہی ہوا اہل کتاب والا۔ یعنی یہاں صرف تقسیم کرنے کا ایک مقصد تھا کہ یہ مشرکین عرب میں سے نہیں ہے، یہ سابقہ نبی کی امت میں سے ہیں، اس کتاب کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی کتابوں کے اوپر بھی عمل پیرا تھے، اس کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہو اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ آپ کی ان کی جو اپنی سابقہ امت تھی، جو یہود تھے یا نصارہ تھے، ان کے علماء تھے، ان کی روش وہ نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے اور اللہ کی آیتوں کو بیچتے بھی نہیں تھے، ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سورۃ البینہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے۔ آپ دیکھیں کہ اہل کتاب ہونا ایک نیوٹرل چیز ہے، یعنی اہل کتاب مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اہل کتاب کا استعمال یہ صرف ان معنوں میں نہیں ہے، جس طرح آپ نے یہ سوال میں پوچھا ہے کہ اہل کتاب یعنی ایک کلمہ گو ہے لیکن وہ کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، مسلمان ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی تعبیر کی غلطی ہے، تعویل کی غلطی ہے، وہ ایمانیات کے اندر کسی گمراہی کا شکار ہے، تو اس کو اہل کتاب سمجھا جائے۔ یعنی آپ کا یہ سوال یہ چیز پیدا کر رہا ہے کہ گویا اہل کتاب سمجھنے سے مراد اہل کتاب کافر سمجھا جائے۔ تو قرآن کی آیات بتاتے ہیں کہ اہل کتاب ایک نیوٹرل لفظ ہے، اہل کتاب سے مراد کافر بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی گئیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مومن ہیں، جو مسلم ہیں، جو باکردار ہیں، صالح ہیں، ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کرنے والے ہیں۔ اور اب سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے جس نے بھی کفر کیا، فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بدترین مخلوق ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اہل کتاب لفظ یہ مومن کے لیے بھی استعمال ہوا، کافر کے لیے بھی استعمال ہوا۔ یعنی اب کوئی لفظ اہل کتاب استعمال کرے اور اس سے مراد کافر اہل کتاب سمجھے تو یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ باقی رہی بات گمراہی کی، تو ایک داعی جو ہے اس کا کام ہے کہ اگر وہ کسی کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ گمراہی پائی جا رہی ہے، یا عقیدے کی خرابی پائی جا رہی ہے، عمل کی خرابی پائی جا رہی ہے، یا کسی کے اندر کوئی شرک پایا جا رہا ہے، اس کے دلائل کے مطابق کسی کے اندر کفر پایا جا رہا ہے، تو اس کی نشاندہی کرے گا، وہ دلائل سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے اوپر اس عمل کی جو بد انجامی ہے وہ دلائل کے ساتھ واضح کرے گا، وہ اس کو فیصلہ کر کے امت سے خارج کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو امت سے خارج کر دوں، اس کو اہل کتاب ثابت کر دوں، اس کو خود بخود امت سے خارج کر کے کافر قرار دے دوں، اس کو مرتد قرار دے دوں، تو بھئی اس کے لیے سب سے پہلے اس کو اپنا اختیار ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اختیار اس کو دیا کس نے ہے۔ کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کتابوں کو مانتا ہوں، آخری کتاب قرآن مجید کو مانتا ہوں، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، ختم نبوت کا وہ قائل ہے، وہ آخرت کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، انبیاء سارے کو مانتا ہے، یوم آخرت کے اوپر اس کا ایمان ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک چیز کی تعویل غلط کر لیتا ہے، یا اس کا فہم غلط ہے، وہ کسی جہالت کے اوپر یہ کام کر رہا ہے، یا کسی آیت کا مطلب غلط سمجھ رہا ہے، یا کسی ایسی روایت سے متاثر ہوگا جو روایت ضعیف ہے، لیکن اس نے سمجھ لیا کہ یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حدیث نبوی سمجھ کر اس کے اوپر ایک اعتقاد بنا کر بیٹھ گیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دے دی ہے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم دے دیا ہے، بصیرت دے دی ہے، علم دے دیا ہے، تو آپ کا اولین فریضہ یہ ہے کہ آپ اس کے خیر خواہ بھائی بنیں. آپ اس کو پورے دلائل کے ساتھ دن رات ایک کر دیں. اس کو بتائیں بھائی آپ مسلمان ہو، آپ قرآن کو ماننے والے ہو، آپ کلمہ پڑھتے ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بھی ڈوبے ہوئے ہو، آپ اسلام کی خاطر گردن کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے جذبات کے باوجود آپ کا یہ عقیدہ، آپ کا یہ عمل، یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ اس کی دلیل ہے، یہ آیت ہے. آپ کا یہ نظریہ یہ ان احادیث کے خلاف ہے. آپ اس کو بتا سکتے ہیں. اور یہ کام ایک دفعہ کرنے والا نہیں ہے، یہ ساری زندگی کرنے والا کام ہے. اور اگر آپ اس کو نفرت کی بنیاد پر کریں گے، اس کو پہلے اسلام سے خارج کریں گے، ٹوٹل اس کو اسلام سے باہر نکالیں گے، اس کے ساتھ اہل کتاب والا رویہ قائم کریں گے، وہ اہل کتاب سے مراد اس کو پہلے کافر قرار دیں گے، اور اس کے ساتھ وہی آیات پڑھیں گے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ رویہ کرنے والی نازل کی ہیں، جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، حکومت دے دی، اقتدار دے دیا. پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اہل کتاب کے ساتھ بھی جنگ کرو. کب تک جنگ کرو؟ جب تک کہ یہ اللہ یوم آخرت کو پر ایمان نہیں لے آتے، یہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں مانتے، اپنے دین کو دین اسلام کے دین حق کے تابع نکال لیتے، اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ کرو. یا پھر یہ جزیہ دیں، جزیہ دے کر چھوٹے بن کے رہیں. یعنی گویا کہ آپ ان کو اہل کتاب قرار دے کر، اہل کتاب کے زمرے میں رکھ کر، اہل کتاب کی کیٹیگری میں رکھ کر آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ امت کے اندر جنگ ہوگی، امت کے اندر قتال ہوگا، قتل و غارت ہوگی، ان کا خون بہایا جائے گا. آپ ان کے خون کو حلال قرار دے رہے ہیں، خون کو بھی حلال قرار دے رہے ہیں. پھر ظاہر ان کی عورتوں کو لونڈیاں اور باندیاں بنانے کا بھی فیصلہ کریں گے. تو آپ کوئی ایک حدیث، کوئی قرآن مجید کی ایک آیت کوئی پڑھ کے سنا دیں جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیش گوئی کی ہوگی کہ مسلمان جب ایک دوسرے کو اہل کتاب سمجھ کر لڑیں گے تو پھر ایک دوسرے کی عورتوں کو باندیاں لونڈیاں بھی بنا سکیں گے، ان کے مال کو مالک نعمت بھی سمجھنا شروع کر دیں گے. آپ کو کوئی ایسا اشارہ تک نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حکم سے آپ نے کتنی پیش گوئیاں فرمائیں. آپ نے یہ تو فرما دیا کہ تم اہل کتاب کے نقش قدم کے اوپر چلو گے. یہ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ انذار تھا، یہ وارننگ تھی، یہ ایک ترہیب تھی، ایک ڈراوا تھا کہ تم ان کے نقش قدم سے بچنا، ان کے پیروی کرنے سے بچنا، ورنہ تمہارا انجام ان جیسا ہو سکتا ہے. تمہاری دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے، تمہاری آخرت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. مقصد یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم خود احتسابی کریں. اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا کہ ہم ان آیات کو پڑھیں، ان احادیث کو پڑھیں اور دوسروں کے اوپر اس کا اطلاق کرنا شروع کر دیں. تو آج دیکھیں کہ اس رویے کا نتیجہ کیا نکلا. آج ہر گروہ یا اکثریت وہ دوسرے کو اسی نظر سے دیکھ رہی ہے. وہ اس کو اہل کتاب بھی سمجھتی ہے، بعض تو اس کو کہتے ہیں یہ اہل کتاب بھی نہیں بلکہ یہ ہندوؤں سے اور مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں، ان کا خون بہانا جائز ہے. اور پریکٹیکلی پوری دنیا کے اندر آپ کو یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میدان جنگ لگا ہوا ہے اور خون بہہ رہا ہے. اور بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنی طرف سے یہ حق ادا کیا جا رہا ہے کہ ہم اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہیں. اور ہر گروہ یا اکثر گروہ جو ہیں وہ اسی نظریے کے قائل ہیں، وہ دوسرے کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج امت جو ہے ان کا اتحاد پارا پارا ہے. اور انہی اصولوں کی بنیاد پر جب آپ دوسروں کی تکفیر کرنا، دوسرے کو اہل کتاب، دوسرے کو مرتد، دوسرے مسلمان کو کافر قرار دینا جب آپ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ اختیار اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امتی کو نہیں دیا، لیکن جب آپ اس اختیار کو زبردستی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور پھر یہ اختیار آگے تقسیم بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک ہی گروہ میں سے بے شمار لوگ نکلتے ہیں اور اس کے لا تعداد گروہ بن جاتے ہیں. ایک فرقے کی سب برانچز قائم ہو جاتی ہیں اور ہر برانچ، ہر گروہ اپنے جو مدر برانچ ہوتی ہے اس کو وہ طاغوت اور کافر کہتی ہے، اور جو مدر برانچ ہے وہ بعد والوں کو کیا ہے مرتد قرار دینا شروع کر دیتی ہے. اور ان کے نزدیک دنیا کا سب سے زیادہ مغضوب، سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ قابل نفرت وہی ہو جاتے ہیں جو اس سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کر
ایک مقصد پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ صرف اہل کتاب کہنے کا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو اگر دیکھا جائے، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری تنظیم، میری جماعت کے علاوہ باقی سارے کے سارے کلمہ کو جو ہیں وہ اہل کتاب بن چکے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ اہل کتاب کی اصطلاح استعمال کب ہوئی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیا۔ اس وقت عرب کے اندر جو دو گروہ تھے، ایک گروہ کو مشرکین کہا گیا۔ ان کو مشرکین اس لیے نہیں کہا گیا کہ ان کے اوپر ان کی تحقیر کرنا مقصد تھا، ان کو اپنا شرک کے اوپر فخر تھا، وہ شرک عقائد کو فخریہ طور پر قبول کیے ہوئے تھے اور ان کو اس کے اوپر اصرار بھی تھا۔ دوسری طرف اہل کتاب وہ تھے جو آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، پچھلی امتوں کو مانتے، پچھلے رسولوں کو ماننے والے تھے۔ اس وجہ سے پچھلی کتابوں کو ماننے کی وجہ سے ان کو اہل کتاب کہا گیا۔ یہ ایک تقسیم صرف پہچان کے لیے تھی، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ اس پہچان کا کیا حل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تحقیق حرف آخر ہے، میری جماعت حرف آخر ہے، میری تنظیم حرف آخر ہے، اب اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو میری تنظیم میں آنا ہوگا، ہمارے امیر کی بیعت کرنا ہوگی یا اس کی پیروی اور اطاعت کرنی ہوگی، پھر وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ ایک غیر اعلانیہ دعویٰ نبوت ہے، دعویٰ زبان سے نہیں کیا گیا، لیکن عملی طور پر منصب نبوت پر فائد ہونے کے مترادف ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میری تنظیم کے علاوہ سارے اہل کتاب ہیں، اہل کتاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قرار پائے تھے وہ لوگ، تاکہ پہچان ہو جائے کہ پچھلی امتوں میں سے ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تنظیم کے علاوہ باقی سارے کے سارے کلمہ کو لوگ اہل کتاب ہیں، تو آپ بتائیں کہ وقت کے نبی کا نام کیا ہے؟ کیا خاتم نبوت کے بعد اس طرح کے دعوے کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ آپ نبی کا اعلان تو نہ کریں لیکن اپنے ماں سوا سب کو اہل کتاب قرار دے دیں؟ تو اس کے اوپر غور و فکر ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس دعوے کی بنیاد کیا ہے، کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت رکھی تھی کہ آپ اس طرح کے دعوے کریں؟ اگر نہیں ہے تو بھی اللہ سے پھر معافی مانگیں، رجوع کریں، اپنی پہلی تحقیق کے اوپر غور کریں، اس کو منسوخ کریں اور بعد کا فیصلہ لے کے آئیں، ورنہ پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کل اللہ کے یہاں، اللہ کی عدالت میں آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔